کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کا بھی اعتکاف کیا ہے، 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام بڑی محبت فرماتے تھے اعتکاف کے ساتھ۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور ہماری ویڈیو کا جو آج ٹاپک ہے وہ اعتکاف ہے، کیونکہ آج 20 رمضان المبارک ہے، تو آج کئی حضرات نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنے کا وقت کیا ہے، اعتکاف سنت کیسے ہوتا ہے، نوافل کیسے ہوتا ہے، اور فرض کے واجب کے بارے میں ہم ضرور جانیں گے۔ اعتکاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک کریں گے، اور کن کے لیے؟ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر کی، اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ ڈیوٹی رب تعالیٰ نے لگائی، تو جو امام مسجد ہوتے ہیں تو ان کو اس ڈیوٹی پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیوٹی جو ہے انبیاء کی ڈیوٹی ہے، اور جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے دین کے وارث ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے علماء جو حضرات ہیں مساجد میں، علماء مولوی حضرات جو ہیں وہ مسجد کو صاف کرائیں گے، کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، رکوع کرنے والوں کے لیے بھی، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی۔ تو یعنی مسجد کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ فرمایا پھر تم روزے کو رات کی آمد تک پورا کرو، پھر کیا کرو؟ تم مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون، اور تم اعتکاف کرو فی المساجد، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں۔ یہ تھی قرآنی آیت جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اعتکاف بیٹھنا یہ آج کا وتیرہ نہیں ہے، بلکہ جناب سیدنا اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کام چلا آ رہا ہے۔ بات کر لیتے ہیں کہ اعتکاف جو بیٹھنا ہے اس حدیث پاک میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اعتکاف کرتا ہے، جو انسان اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیکیاں اتنی لکھ جاتی ہے جتنی وہ اعتکاف سے پہلے کرتا تھا۔ یعنی جو اعتکاف سے پہلے تو وہ نیک اعمال کرتا تھا تو اس کے درجہ نامہ اعمال میں وہ نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ تو ایک روایت میں ہے، جو شخص رمضان المبارک کا اعتکاف کرے، یعنی اعتکاف جو ہے ہمارے عرف میں وہ آخری 10 دنوں کا کیا جاتا ہے، تو جو آخری 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نیز وہ 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ رکھتا ہے۔ گویا جس نے اعتکاف کیا ہے تو اس کے لیے ایسا ہے کہ جیسے اس نے کہ ایک سرحد پر کھڑا ہو گیا، اور سرحد پر کھڑا ہو کر وہ 40 دن تک وہ اسلام کا پہرا دیتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو اس کے جتنا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمیں سرحد سے زیادہ ثواب مل رہا ہے، تو مسلمانوں تو کتنا درجہ اعتکاف کا۔
جی آگے تو فرمایا جو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہونے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کی فضیلت مبارک۔ اب ایک اعتکاف ہوتا ہے فرض، ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے نفل۔ ہم جو رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھیں گے وہ ہمارا اعتکاف جو ہے وہ ہے سنت، یعنی بیٹھنے کا جو واجب میں آپ کو بتاتا ہوں، بعد میں بتاتا ہوں۔ سنت جو اعتکاف ہے وہ بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کا بھی اعتکاف کیا ہے، 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام بڑی محبت فرماتے تھے اعتکاف کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور سے بڑھ کر کوئی محبت کاری نہیں رہ سکتا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں اعتکاف نہ کیا، دوسرے رمضان میں حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ تو یعنی یہ لازمی ہے، اور ایسا لازمی ہے اگر محلے میں کوئی بھی نہ بیٹھا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اگر ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آدمی کی وجہ سے باقیوں پر جو بھارا ہے اعتکاف کا وہ اتار دے گا، یعنی باقی گنہگار نہیں ہوں گے۔ اعتکاف بیٹھنے کا وقت کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ اعتکاف جو ہم بیٹھیں گے مسجد میں، اپنے مسجد میں آ کر بیٹھیں گے، یہ نہ ہو کہ ایک مسجد آپ کو محلے والی مسجد لگتی ہے، آپ دوسری مسجد میں ایسے مسجد بددعائیں دیتی ہے، تو اپنی مسجد میں آ کر جب بیٹھیں تو وقت جو ہے وہ آپ نے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جانا ہے۔ یعنی سمپل مثال یہ ہے کہ آج کا جو روزہ ہے 20واں روزہ، تو وہ 20واں روزہ جو ہے وہ آپ نے آ کر مسجد میں افطار کرنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ ہے سنت اعتکاف، جو آپ مسجد میں آ کر افطار کریں گے، اور مسجد میں افطار کر کے تو پھر آپ نیت اعتکاف کر لیں تو آپ کا سنت اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ یہ اس دن تک ہے جب تک کہ عید کا چاند نظر ہمیں نہ آ جائے، یہ ہو گیا سنت اعتکاف۔ اب آ جاتے ہیں نفلی اعتکاف کی طرف۔ جو انسان مغرب کے بعد آئے گا یا رات کو عشاء کے بعد آئے گا، یعنی افطار سے پہلے نہ آیا، تو اس کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اعتکاف جو ہوگا وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ یہ آپ کو بات معلوم ہو۔ اب تیسری جو قسم ہے واجب اعتکاف کی۔ واجب اعتکاف رمضان مبارک میں نہیں ہوتا، بلکہ واجب اعتکاف جو ہوتا ہے وہ منت کا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سنت کرتے ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے منت کا اعتکاف۔ ایک بندے نے منت مانی کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دوسرا اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا۔ تو اب جو منت آپ نے پوری کرنی ہے اعتکاف بیٹھ کر، وہ جو اعتکاف ہوگا وہ واجب اعتکاف ہوگا۔ یہ باتیں ہوں گی اعتکاف کے حوالے سے۔ تو باقی جو یہ خیمے لگاتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی کے خیمے لگائے، تو یہ خیمے لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک سائڈ پر بیٹھ جائیں اور اندر کیا کچھ مرضی کریں۔ خیمے لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اس خیمے کے اندر بیٹھا ہے اس کا دنیا والوں سے رشتہ جو ہے وہ ختم ہے، وہ لا تعلقی ہے، وہ اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ خیمے لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک انسان ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اب موبائل استعمال کر رہا ہے، کہ موبائل استعمال کر رہا ہے وہ خیمے کے اندر بیٹھ کر تو آرام سے، تو اس کا اعتکاف جو ہوگا وہ نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو موبائل پر دوسرا کیا نام ہے قرآن پڑھ رہا ہوں، تو قرآن مسجد میں ختم ہو گئے کیا؟ کہ مسجد میں دوسرا قرآن پاک نہیں ہے تو آپ کو موبائل پر پڑھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو یہ ایک دنیا والی چیز ہے۔ یعنی اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری دنیا سے لا تعلقی کریں، رک جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دھرنا دے دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا دھرنا دیں، اپنے رب کو منائیں۔ جب آپ کا رب مان جائے گا تو پھر جو آپ اپنی زبان سے الفاظ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ کو ضرور قبول کرے گا۔ اپنے حق میں دعا کریں، دوستوں کے حق میں دعا کریں، محلے والے حق کے میں دعا کریں۔ یہ نہ ہوتے اعتکاف انسان بیٹھ جائے تو اس نے ساری رات بس سونا ہے، سارا دن سونا ہے،
تو ایسے اعتکاف کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اعتکاف کا معنی اللہ تعالیٰ کو منانا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دینا، ایک یہ اعتکاف ہے۔ اور یہ کپڑے لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری دنیا سے لا تعلق ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، موبائل کا استعمال اعتکاف میں منع ہے، کیونکہ ہمارے مسجد کے جو علماء ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ آپ کا اگر جو مولوی ہے وہ موبائل ہی ہے تو بتائیں کہ مسجد کے امام کس لیے موبائل کو کہیں کہ اجائے یوٹیوب صاحب آگے دوسرا آپ جائیں جماعت کروائیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے ہر مسئلہ یوٹیوب سے لینا ہوتا ہے۔ کوئی وہاں بہت علماء بھی ہیں، کام کرنے والے بھی ہیں، سارے علماء غلط نہیں ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر جب جاتے ہیں، مسئلے سنتے ہیں، ایک کا اور ہوتا ہے، دوسرے کا اور ہوتا ہے، تیسرے کا اور ہوتا ہے، آپ اس کو فالو کریں جو آپ کے محلے کی مسجد کا امام ہے، وہ آپ کو مسئلہ اگر اس کو نہیں بھی پتہ ہوگا وہ آپ کو تلاش کر کے دے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ آپ کے دینی معاملات میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کو سیدھا راستے پر چلانا دکھانا اور دین کے معاملات میں آپ کو درس دینا، یہ آپ کے محلے کے مولوی کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو ترجیح دیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ امام صاحب تو کچھ آندا نہیں تے لہذا اسی اگلے یوٹیوب صاحب کو پوچھ لینے ہیں، تو وہاں پر بہت سارے علماء ہوتے ہیں، علماء کی قدر ہے، لیکن بات یوٹیوب کی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو غلط مسئلہ بتاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک پچھلے مرتبہ اعتکاف کسی نے کیا تو اس نے کہا کہ ہم تو مغرب کے بعد بیٹھ جائیں، صبح فجر تو پہلے بیٹھ جائیں۔ اس نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اب حدیث کا مطلب انہوں نے نہیں سمجھا کہ حدیث کا مطلب کیا ہے، تو یعنی یہ غلط نشاندہی نہ ہوگی نا ہمارے ذہن میں، کس کی وجہ سے؟ یہ موبائل کی وجہ سے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، تو ہمیں اب جو مسئلہ درپیش ہو تو اپنے امام سے پوچھنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا کریں۔ اب اعتکاف کا جو بیٹھنے کا وقت ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے کہ وہ مغرب سے پہلے آ کر آپ نے دوسرا روزہ افطار کرنا ہے مسجد کے اندر، تاکہ آپ کا اعتکاف کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ قاری صاحب کیا اعتکاف میں نہا بھی سکتے ہیں؟ جی، اعتکاف میں نہانے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضور کا طریقہ کار تھا، آپ نے ایک مرتبہ بس اپنا سر مبارک دھویا ہے، وہ آپ نے سر مبارک باہر نکالا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ میں، تو وہاں آپ کا سر دھویا گیا۔ بس اعتکاف کا معنی بس آرام سے سکون سے دھرنا دے کر بیٹھ جائے، دنیا والوں سے تعلق آپ کا ہو ہی نہ بالکل۔ اگر اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے تو پھر؟ اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے تو مسجد کا بھی ہم خیال رکھیں گے، کیونکہ اعتکاف والے جو ہیں اس نے مسجد کے اندر ہی رہنا ہے، تو مسجد کے اندر اعتکاف والے نے رہنا ہے، تو لہٰذا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ مسجد سے باہر اگر مسجد کے اندر اگر انتظام ہے نہانے کا تو پھر ہم مسجد سے کیسے نکلیں گے؟ ہماری چادر ہو، ہم اس طرح چادر بچھائیں گے مسجد کے صفوں کے اوپر، وہ چادر بچھائیں گے، اس مسجد چادر کے اوپر ہم چلیں گے، پھر جب وہ چادر کا ایک دوسرا پلو ختم ہو جائے تو ہم اسی چادر کو آگے کھال لیں گے، پھر اس کے اوپر چلیں گے، پھر اس کو آگے، اس طرح ہم جو مسجد کا سین ہے اس سے باہر اس طرح نکلیں گے تاکہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو، یعنی مسجد میں پاؤں نہ لگے۔ تو پھر انسان جائے اور غسل خانہ اگر مسجد کے اندر دستیاب ہے تو کرے، اگر نہیں دستیاب ہے تو اس کو اگر گھر میں جا کر کرنا پڑے یا ٹویل وغیرہ پر یا عوام وغیرہ پر تو ادھر حمام وغیرہ پر تو ادھر جا کر غسل کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرے گا، وہ کسی سے بات نہیں کرے گا۔ اعتکافیوں کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ مسجد کی جو ٹوٹیاں وہاں پر جا کر باتیں کرتے ہیں، وہاں جا کر باتیں شروع، تو وہ مسجد کا حصہ، یعنی حصہ تو مسجد کا ہے لیکن سجدے کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد کے حدود میں آتا ہے لیکن وہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو ہمیں وہاں رہنا چاہیے جہاں مسجد کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔
تو ہمیں وہاں رہنا چاہیے۔ تو دوستو آپ کو بخوبی اچھی طرح بتا دی ہم نے اعتکاف کے مسائل۔ اگر کسی دوست کو سمجھ نہ آئے تو اسکرین پر میرا نمبر جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس پر آپ ضرور کال کر سکتے ہیں۔ تو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اب صاحب یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے توفیق دی تو ہم ضرور آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی ساتھی کو اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ جی، اگر ایک مسجد میں اعتکاف آپ بیٹھے ہیں، اس میں اگر جمعہ نہیں پڑھا جاتا تو پھر؟ اب یہ بات کئیوں کو میری بات اچھی نہیں لگے گی جی کہ جس مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھے ہیں اس مسجد میں اگر جمعہ نہیں ہوتا تو آپ دوسری مسجد میں اس وقت جمعہ پڑھنے جائیں گے جب اس مسجد میں جمعہ فرض ہوگا۔ جمعہ فرض ہوگا، اور جمعہ جو فرض ہے اس کی کافی شرائط ہیں، تو اگر ہم اس پر بات کریں تو ہمارا ٹاپک بدل جائے گا۔ تو لہذا جو اعتکاف والے ہیں تو وہ جس مسجد میں جاتے ہیں، یعنی اپنی مسجد میں نہیں ہے تو دوسری مسجد میں وہ جائیں گے، لیکن اس وقت جائیں گے جب وہاں پر جمعہ فرض ہوگا۔ اگر جمعہ فرض نہیں ہے، نوافل ہے، تو آپ ظہر کی نماز اپنی مسجد میں ادا کریں آرام سے، سکون سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چلے بھی جائیں جمعہ پڑھنے کے لیے چلے بھی جائیں نا، تو پھر طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ادھر جمعہ پڑھنے جائیں اور جمعہ پڑھ کے فوری واپس آ جائیں، یعنی کسی سے راستے میں بات نہ کریں اور نہ ہی اس مسجد کے اندر میں کسی سے بات کریں، مسجد اپنے آ جائیں تو پھر اپنے جو ساتھی ہیں ان سے ڈسکس کریں دین کے معاملے میں۔ دنیاوی باتیں کرنا بالکل ممنوع ہے، قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ جی، اور جزاک اللہ، مہربانی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔